دنیا میں ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے، ایک معاشرہ قائم کرنا ہے، اور اس معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ ایمان کو ہی بنانا ہے۔ لیکن ایمان حقیقی، یقین قلبی، وہ تو دل میں ہے، باطنی شے ہے، اس کی ویریفیکیشن کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمیں کوئی ایسی محسوس، دیکھیے اقبال کا شعر یاد آیا کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانگتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو ہمیں کوئی محسوس اور مشہود نظر آنے والی چیز چاہیے جس کو ہم کرائیٹیرین بنائیں کہ جو اس شے کو پورا کر دے اس کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے، اس سے لیگل کوسچن کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ کیسے فیصلہ کریں گے؟ دل میں اتر کر دیکھنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی آلہ نہیں۔ ایک مسلمان ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو خیر آپ بھی طے کرتے ہیں نا گئے گزرے زمانے میں بھی کہ سربراہ مملکت مسلمان ہوگا۔ سوال یہ کہ کیسے طے ہوگا؟ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کو تو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین، کوئی نہ کوئی اس کے لیے معیار جو کہ بالکل ظاہر و باہر۔ اس میں ایمان کا صرف ایک حصہ شامل کیا، اقرار باللسان والا کلمہ شہادت، اور 4 عبادات اس میں ایڈ کر کے ہم نے ارکان اسلام بنا لی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ یہ ارکان اسلام۔ ایمان حقیقی یہ قلب کے اندر مخفی شے ہے، یقین، ایک خاص کیفیت قلبی ہے۔ تصدیق بالقلب سے تعبیر کیجئے، یقین سے تعبیر کیجئے، اور یہ جان لیجئے آخرت میں کسی کے مومن قرار پائے جانے کا معیار یہ ہوگا کہ یہ موجود ہو، اس لیے کہ وہاں سابقہ اس ذات سے پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے۔ وہ تو جانتا ہے، وہ تو عاجز نہیں ہے ہماری طرح، اس کی لیمیٹیشنز نہیں ہے معاذ اللہ، وہ جانتا ہے علیم بذات الصدور۔ لہذا مومن صرف وہی قرار پائے گا کہ جس کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ وہ چھٹانک بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے درجات کا معاملہ۔ اس یقین قلبی کے درجات یہ تو یوں سمجھیے کہ انگنت ہوں گے، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ موجود ہوگا تو وہ شخص مومن قرار پائے گا۔ لیکن دنیا میں ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا سارا دار و مدار ان کرائیٹیریا پر ہوگا کہ جو ظاہر ہے، محسوس ہے۔ اسی کی ساری بحث ہے جو ہمارے ہاں اب جو 2 ہمارے بزرگوں میں اہم ترین طبقات ہیں، محدثین اور فقہا، یہ 2 عظیم ترین طبقات ہیں ہمارے۔ ان میں رئیس المحدثین امام بخاری ہیں، اور رئیس الفقہا شاید سب لوگ نہ مانتے ہوں، لیکن کم سے کم حنفی تو مانتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر مانتا ہوں کہ رئیس الفقہا امام ابو حنیفہ ہے۔ ان 2 حضرات سے ایمان کی جو تعریفیں مروی ہیں ان میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔ لفظی بحث تو آپ کو کچھ علیحدہ علیحدہ الفاظ مل جائیں گے۔ بنیادی بات کیا ہے کہ امام بخاری کی طرف یہ موقف منسوب ہے کہ الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، اور امام ابو حنیفہ کی طرف الایمان قول لا یزید ولا ینقص۔ بظاہر یہ بالکل متضاد، مشرق و مغرب کا فصل،
بظاہر متضاد، ایک دوسرے کی ضد، بعد المشرقین، لیکن ان دونوں میں مطابقت ہو جائے گی اسی فارمولے سے۔ امام بخاری اس ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، جورسٹ ہیں، قانونی نقطہ نظر سے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اس ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ ہے وہ بھی ایمان، قانونی ایمان۔ اس کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی بات 100% درست، اس کے اعتبار سے امام بخاری کی بات 100% درست۔ اب اس میں سے ایک بات تو میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا، اگلی بات کے لیے نیا چیپٹر قائم کروں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ جو ایمان ہے لا یزید ولا ینقص، لا یزید ولا ینقص، اور یہ جو ایمان ہے وہ یزید و ینقص، یزید و ینقص والی بات تو ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ آپ اگر صاحب ایمان کی صحبت میں بیٹھیں گے ایمان بڑھے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے بھٹی کے سامنے بیٹھے اور آپ کو حرارت نہ پہنچے؟ آپ کہیں برف کی سل کے قریب بیٹھے اور اس سے آپ کو ٹھنڈک نہ پہنچے؟ یہ تو بالکل فزیکل فینومینن ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، کوئی فحش چیز، بیکار کی چیز پڑھیں گے ایمان گھٹے گا، اہل اللہ کی صحبت ہے ایمان بڑھے گا، اہل حرص و ہوا کی صحبت ہے ایمان گھٹے گا۔ تو یہ بالکل اظہر من الشمس بات ہے۔ لیکن وہ ہے کون سا؟ وہ حقیقی ایمان، دل والا۔ وہ یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے ذرا تھوڑا سا مشکل، اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ یہ ایمان حقیقت میں ایک لیگل سٹیٹس کا نام ہے، ایک قانونی حیثیت ہے۔ اس قانونی حیثیت میں بڑھنے گھٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہاں تو آل اور نن لا اپلائی ہوگا، ہے تو ہے، پورا ہے، نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ کوئی شخص کسی وقت زیادہ مسلمان، کم مسلمان، اپنے حقوق کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال جو بہت ہی واضح ہے، بہت صاف سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص کے دو بیٹے ہوں، فرض کیجئے ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی، ایک سید المومنین، ایک رئیس المنافقین، دونوں اگر ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو کیا وراثت میں ابو بکر کو زیادہ ملتا اور عبداللہ ابن ابی کو کم ملتا؟ So long as he is accepted as a Muslim، اس کا قانونی استحقاق پورا موجود ہے۔ ہاں اگر آپ نے تکفیر کر دی، اس کو مسلمان نہیں مان رہے، تو گھٹے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، اس کا قانونی استحقاق بحیثیت مسلم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آل اور نن لا ہے اس میں۔ جب تک وہ مسلمان ہے، وہ قانونی حقوق میں بڑے سے بڑے متقی اور بڑے سے بڑے عابد اور زاہد مسلمان کے برابر ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے، یہ ہے وہ لیگل سٹیٹس، یہ برابری کی بات ہے۔ اس میں تقوی، پرہیزگاری اور فسق و فجور نہیں آئیں گے۔
جب تک کہ وہ مسلمان ہے۔ ہاں کوئی بات ایسی ہو گئی، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیا اس نے، وہ فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا، اسے آپ مسلمان مانیں گے، اس کے اوپر تعزیر جو ہے جو نافذ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، جو کریں۔ زانی ہے، شادی شدہ ہے، رجم کر دیں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے اسے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ کہ مسلمان ہے۔ منافق ہے، لیگلی مسلم ہے، اسلامی کے اندر آتا ہے منافق بھی، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ وہ خاص معاملہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ کے بعد حضور کو روک دیا گیا آئندہ کے لیے، وہ تو اس لیے کہ حضور کو تو تعین کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کون کون منافق ہے، لیکن یہ رول نہیں ہے۔ یہ ہے بہت اہم بات، یہ قانونی ایمان کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، it bestows a legal status on a person، اس دنیا میں اسے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں، اسلامی معاشرے کا فرد، اسلامی ریاست کا شہری، یہ دو چیزیں جو ہے، دو الفاظ کافی ہیں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، جامد ہے، یہ اس میں بڑھنے گھٹنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اور یہ جو ایمان حقیقی ہے، جو عبارت ہے تصدیق قلبی اور یقین سے، وہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔